نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتعلم الخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکبات ہم نے شروع کیے اور مرکبات کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ مرکب تام یعنی جملہ شروع کیا، جملہ اسمیہ بنایا ہم نے، اور جملہ اسمیہ کے اندر دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور مبتدا اور خبر دونوں کو ہم نے مفرد کے طور پہ استعمال کیا۔ مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے معرفہ کی جتنی اقسام ہم نے پڑھی تھی، اس میں علم، اس میں ضمائر، اس میں اشارہ، مورد الزام، ہم نے سب کو مبتدا کے طور پہ استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے مرکب یعنی مرکب ناقص کو شروع کیا۔ مرکب ناقص میں سب سے پہلے ہم نے مرکب توصیفی کو پڑھا۔ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے، اور مرکب توصیفی ہم نے بنائے، اور پھر مرکب توصیفی کو ہم نے مرکب تام یعنی جملے میں استعمال کیا، اور مرکب توصیفی آپ نے دیکھا کہ وہ مبتدا بن کے بھی آیا اور خبر بن کے بھی آیا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا مرکب اشاری کیا۔ مرکب اشاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور اسماء اشارہ جس کی طرف استعمال کرتے ہیں اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اشاری ہم نے بنائے، پھر مرکب اشاری کو ہم نے مرکب تام یعنی جملے میں استعمال کیا، اور ہم نے دیکھا کہ مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا بن کے آتا ہے، کیونکہ مرکب اشاری معرفہ ہوتا ہے اس لیے وہ مبتدا ہی بن کے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا مرکب اضافی شروع کیا۔ مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے، اور مرکب اضافی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور اس کو ہم نے ڈیٹیل انالیسس کیا تھا۔ مرکب اضافی ہم نے بنائے، سادہ مرکب اضافی بھی تھے، پیچیدہ مرکب اضافی بھی تھے۔ پیچیدہ مرکب اضافی سے مراد ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ مرکب اضافی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے مرکب اضافی میں جو ہے صفت کا استعمال بھی کیا، اس کے اندر اشارے کا استعمال بھی کیا، اور مرکب اضافی کو بھی ہم نے دیکھا، اس کو بھی ہم نے مرکب تام میں استعمال کیا، اور مرکب تام میں جب ہم نے استعمال کیا تو ہمارے سامنے آیا کہ مرکب اضافی جو ہے مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے۔ تو ایک چیز آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ آ گئی کہ جو اصل چیز تو جملہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت اگر ہے تو وہ جملہ بن جاتی ہے میں، اور جملہ پھر وہ دو قسم سے ہی بنتا ہے، یا تو وہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا، اور وہ جو خبریہ ہو یا انشائیہ ہو، جو بھی جملہ ہو وہ بھی دو ہی صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ اسم سے شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ کہلائے گا، فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ تو مرکبات جتنے بھی آپ نے دیکھے وہ کچھ نہ کچھ بن کے آتے ہیں۔ ویسے تو مرکب ناقص کہلاتا ہے، لیکن مرکب ناقص جب مرکب تام کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ بنتا ہے، یا تو مبتدا بن جاتا ہے یا وہ خبر بن جاتا ہے۔ آخری مرکب ہم نے شروع کیا مرکب جاری۔ مرکب جاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کچھ ایسے حروف ہیں عربی زبان میں جن کو جب وہ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ ایسے حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ حروف جارہ کی کل تعداد عربی زبان میں 17 ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید ہمارا سبجیکٹ ہے سب، اور قرآن مجید میں 11 استعمال ہوئے ہیں، اسی 11 کو ہی پڑھیں گے اور آپ سے اسی 11 کے اوپر گفتگو کریں گے۔ 6 ہم پڑھ چکے ہیں۔ مرکب جاری کے حوالے سے ایک چیز آپ کے سامنے بڑی اچھی آ چکی ہے کہ اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت نصب یا حالت جر میں جب بھی اسم جائے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ۔ اب تک ہم نے حالت نصب کی کوئی چیز نہیں پڑھی۔ حالت جر میں اسم کی جانے کی صرف دو ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ آپ نے پڑھی تھی جب وہ مضاف الیہ بن کے آتا، اور دوسری وجہ آپ کے سامنے جو آپ نے پڑھی پچھلے ہفتے
کہ اس کے اوپر حرف جارہ داخل ہو. تو اسم کی حالت جر میں جانے والی کنڈیشن جو ہے نا وہ تو آپ سمجھیں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو. 5-6 ہم نے حرف جارہ پڑھ لیے تھے، اس میں سے ایک دفعہ ایک نظر کے طور پہ دوہرا لیتے ہیں. جس کے اندر سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا با. با جو حرف جارہ ہے اس کو پڑھتے با ہے لیکن لکھتے بے ہے. ٹھیک ہے. با اس کا عموماً یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا باللہ، اللہ کے ساتھ. جیسے ہم نے کہا تھا باللہ اللہ کے ساتھ. دوسرا حرف جارہ جو ہم نے استعمال کیا تھا وہ تھا تا. تا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ رحیم صاحب تا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ السلام علیکم. کاف یوز ہوتے ہیں مانند کی طرح. سر تا کاف نہیں ہے، تا 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 قسم کے لیے یوز ہوتا ہے، خاص اللہ کے لیے. جی یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ. جیسے میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دی تھی تنہائی. با تا. اشتیاق صاحب اس کے بعد کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. با تا واو. واہ واو واو انگریزی میں نہیں کہتے واو. یس تو تھوڑا سا اسٹائل میں بولے. انگریزی تو آپ بولتی ہے، عربی زبان میں تو آپ یہ اسٹائل پہلے سے دکھا دیں واو. یہ واو ہنسنے ذرا یہ واو ہے. تو واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ عام ہے. اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ عام کسی ہے. کے لیے. جی جی دوسرے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے آپ کو ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے سر. جی جی اس سے بات آپ کو ایک اور بھی پتہ چلتی ہے کہ قسم جو ہے نا وہ کسی کی ذات کی آپ کو نہیں کھانی چاہیے. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عام انسان کو بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر اس کو کسی وجہ سے قسم کھانی پڑ جائے تو بھی اس سے اللہ کی ذات کی ہی قسم کھانی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد واو کے بعد کیا پڑھا تھا اشتیاق صاحب؟ لی. کاف کاف واو کے بعد ہم نے پڑھا لی. لی یا کاف ہم نے پڑھا تھا. آگے پیچھے کرنے کو فرق نہیں پڑے گا. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لی لی یس. لی جو ہے لی بھی لیے کے لیے ہوتا ہے، یہ کا لیے. جی جی ہاں یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے آپ کہیں للہ ہی، جی اللہ ہی کے لیے. جی جی پھر آپ نے ابھی جیسے کہا کاف. جی جی کاف کس کے لیے استعمال ہوتا ہے سر؟ ایک تشبیہ دینے کے لیے یہ کسی تشبیہ معنی. کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے کاسف معقول جیسے کمائن پانی کی طرح. کمائن پانی کہتے ہیں نا مائن جی پانی. اچھا یہ تمام حرف آپ نے دیکھیں سب ایک حرفی ہیں. با تا جی واو لی کاف جی تمام کے تمام ایک حرفی. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد ایک ہم نے جو پڑھا تھا جو پچھلی دفعہ وہ ہم نے پڑھا تھا آخر میں فی. فی یعنی میں. جی فی یعنی میں. اس کی مثال آپ نے مثال کے طور پہ لینے آپ کے فل عربی. فی سبیل اللہ. جی فی سبیل اللہ. فل عربی. اچھا جی یہ ہوگا 6. سی کے بعد سر سی کے بعد ہے آپ کا آتا ہے میں. یہ جو حرف جارہ مین ہے سر، یہ حرف جارہ مین سے جو مراد جو بنتی ہے نا اس سے مراد ہے سی بھی آ سکتا ہے، طرف بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ میں سے بھی آ سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کے الفاظ میں. لیکن من، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے من اللہ ہے، جی ایک سوال ہے. جی پوچھے سر. یہ من حرف کہیں گے، یہ لفظ ہے یہ کہ دو حرف ہیں یہ؟ من یہ سب حرف چل رہے ہیں. نہیں، اس کو میم اور نون یہ مجموعہ ہے دو حروف کا، اسے ہم حرف. یہ حرف ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک حرف ہی ہے، یہ دو حرف ہی ہیں، یعنی دو حرف کے سے مل کے ایک حرف بن رہا ہے. فا اور یا مل کے فی، میم اور نون مل کے من. صحیح. اچھا، اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، من کے اندر آپ کو، من کے اندر عموماً آپ کو ملے گا، اگر آپ کسی بھی من کے ساتھ آپ پڑھیں، آپ نے دیکھیں اس کو پڑھا ہے، آپ پڑھتے من ہے، لیکن جب آپ نے ملا کے لکھا تو آپ نے کیا پڑھا؟ من اللہ. آپ جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا لکھیں گے سر؟ من کو جب اللہ کے ساتھ آپ نے لکھا تو آپ نے لکھا من، لیکن آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کو پڑھنے میں نہیں آ رہا نا اشتیاق صاحب. جی جی. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو جب لکھتے ہیں تو آپ عارضی اس کے اوپر پتہ لگا دیتے من اللہ. تو ایک بات یاد رکھ لیجیے گا کہ من کو جب یاد رکھیے گا کہ جب آپ ایسے لکھتے جو مارکا ہو، تو آپ ایک اس کے اوپر عارضی پتہ لگا دیتے. ایک اور ایگزامپل لے لیں، جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں من جنتی، جب اس کو لکھیں گے ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے سر؟ من الجنت. تو یہ ہو گیا آپ کے 5 اور 2 7. 8واں ہے ان. ان بھی جو ہے نا وہ سے کے ہی معنی دیتا ہے. ان بھی جو ہے نا وہ سے کے ہی معنی دیتا ہے. اب اس پہ ایک تھیوری ہے، میں اس تھیوری کو بھی ڈسکس نہیں کرتا، آگے کبھی کر لیں گے. تو اسی لیے من اور ان جو ہے نا وہ دونوں بات سننے سے ہی آتا ہے. اس میں ایک فائن لائن کا فرق ہے، جب ہم انشاءاللہ کبھی آگے تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو کلیئرٹی اس کی انشاءاللہ اور آ جائے گی. کرتا کیا ہے، یہ حالت جر میں لے کے چلا جاتا ہے، یہ اسم کو حالت جر میں لے کے چلا جاتا ہے. جیسے آپ کہیں ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ان کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ ان کو بھی جب ملا کے اگر آپ پڑھیں گے، ان کو اگر ملا کے اگر آپ پڑھیں اور آگے معرفہ اسم ہو، معرفہ اسم ہو، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں ان الفحشائی. ان کو جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنے میں نہیں آ رہا نا، ان الفحشائی پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. اشتیاق صاحب یہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. تو ان کو کیا کرتے ہیں، جب اس کو کرتے ہیں تو اس میں عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں. صحیح. ان الفحشائی، برائی سے، برائی سے. ٹھیک ہے سر جی. یہ ہو گیا 8. 9 ہے سر جی الہ. الہ یعنی طرف، الہ یعنی طرف. چلو. کوئی
کوئی ایگزامپل ہے سر؟ مسجد الاقصی. جی سر. الى المسجد الاقصی. الى المسجد الاقصی. ٹھیک ہے، الى المسجد ہی کر دیں، مسجد کی طرف. الى المسجد. اب الہ بھی جو ہے اگر ملا کے پڑھیں گے معرفہ کے ساتھ تو پڑھنے میں نہیں آتا. تو یہ جو کھڑی اتنی ہے نا، کھڑی زبر کھڑی زیر، یہ سیدھی ہو جاتی ہے. پھر سر یہ سیدھی ہو جاتی ہے. الہ کس طرح سے بن جاتا ہے؟ اس کو ملا دیتے ہیں. الى المسجد، الى المسجد. یہ ہو گئے سر کتنے؟ 5 اور 4 9. 10واں ہے اعلی. اعلی کا معنی کیا ہوگا سر جی؟ پر. اعلی کا معنی ہے پر. جیسے مثال کے طور پہ اعلی عرشی. اعلی بھی دیکھیں جب ملا کے پڑھیں گے تو پڑھ نہیں سکتے، تو کیا کریں گے؟ جتنی بھی کھڑی زبر زیر آتی ہیں سیدھی ہو جاتی ہیں. علل عرشی، علل عرشی. تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 10 ہو گئے. با، تا، واو، لی، کاف، فی، من، ان، الا، علا، اور آخر کے اندر آتا ہے حتی. حتی کا جو آپ ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے یہاں تک. حتی آپ دیکھیں گے آگے بھی آپ کو ملے گا، کسی اور چیز میں بھی ملے گا. ابھی صرف آپ سمجھ لیں کہ حتی بھی کیا کرتا ہے، یہ جار میں لے جاتا ہے. ایگزامپل ہے کسی کو یاد؟ حتی حین، حتی حین، یہاں تک کہ. حتی حین. حتی حین. تو یہ ٹوٹل سر مجموعی طور پہ 11 حرف جارہ ہے. حرف جارہ کرتا کیا ہے سر؟ حرف جارہ اب جس اسم پہ داخل ہوتا ہے اس اسم کو حالت جر میں لے کے چلا جاتا ہے. بس یہ چیز آپ نے ذہن میں اچھی طرح سے رہنی چاہیے. اب آپ کو قرآن مجید میں جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ بھی آپ کو اسم حالت جر میں نظر آ جائے، آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے 2 چیزیں آپ دیکھیں. یا تو اس سے پہلے آپ کو مضاف ملے گا، یا اس سے پہلے آپ کو حرف جارہ ملے گا. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کو اسم حالت جر میں مل گئی. جب بھی آپ کو نظر آئے گا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو حالت نظر آ جائے، آپ اچھی طرح سمجھ گا اس سے پہلے یا تو مضاف آئے کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، یا پھر اس سے پہلے جارہ آپ کے سامنے. اس میں کوئی سوال تو نہیں ہوگا میرے خیال میں کسی؟ یہ ایگزامپل ہے حتی، یہ لفظ کیا ہے؟ حتی ہین ہاں یا نون، ہین جگہ. رائٹ، تھینک یو. اچھا یہ جو حرف جارہ ہے نا سر، جی یہ حرف جارہ جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے اسم پہ داخل ہوتے ہیں اور اسم کو یہ حالت جر میں لے جاتے ہیں. یہ حرف جارہ جو ہے یہ ضمائر پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ضمائر آپ کو معلوم ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ضمائر کتنے قسم کے آپ نے پڑھے؟ ضمائر کس اس سے، یعنی مذکر جی جی بولے. مؤنث، مذکر مؤنث میں پڑھیں؟ ضمائر پروناؤن.
آپ نے اس میں ضمائر پڑھا ہے نا, دو قسم کے اس میں ضمائر پڑھے نا, کون کون سے؟ قریب اور ضمیر اشارہ ہوتا ہے. متصل. جی جی. اچھا وہ معرفہ رفع اور وہ رفع و نصب, حالت رفع اور حالت نصب جیسے. ہاں حالت رفع کے جو ضمائر ہیں ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتم انتم, انتی انتم انتن, انا نحن, ٹھیک ہے. اور حالت جر اور نصب کے ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, اور یا اور نہ. تو یہ جو آپ کے جو حرف جارہ ہیں یہ ضمائر پہ بھی استعمال ہوتی ہے, کیونکہ حرف جارہ جو ہے وہ حالت سے جر میں لے جاتا ہے, اس میں ضمائر بہت سے استعمال ہوں گے, اس میں ضمائر آپ کے استعمال ہوں گے نصب اور جر والے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو ضمائر ہے حرف جارہ با, حرف جارہ با اگر آپ استعمال کریں تو حرف جارہ با جو ہے نا یہ زبا استعمال کریں پورے ضمائر کے کس اوپر, پہ؟ ضمائر پہ, پورے ضمائر کے چارٹ پہ استعمال کریں. بہی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس کے ساتھ, اس کے ساتھ. پورا چارٹ گھمائیں, جی پورا چارٹ گھمائیں, پورا چارٹ رن کریں, صافیہ. پورا چارٹ رن کریں. اچھا بہی بہما نہیں بہما, بہم دیکھیں بہی کے بعد آپ نے کیا کہا؟ بہما بہما, آپ نے کہا بہما. جبکہ آپ کا جو یہ جو ضمائر ہے یہ ہما ہے کہ ہما ہے؟ ہما. ہما. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ہما ہم اور ہننا ان سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر یہ ہما ہم اور ہننا جو ہے وہ ہما ہم اور ہننا پڑا جاتا ہے, ہننا. ٹھیک ہے. تو بہی بہما ان دونوں کے ساتھ کنٹینیو کریں, پورا چارٹ مکمل کریں. بہم بہا بہما بہننا, اور پھر بیکا بیکما بکا کا کیا بیکم مطلب ہوا؟ تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے. بکا بیکما بیکم, بکما بکم, بیکی بیکما بیکننا, اور بی اور بنا. جی بالکل بالکل. طاہرہ جی اس کا مجھے بتائیے, یہ حرف جارہ فی, اگر فی کو آپ نے پوری اگر اس ضمائر پہ چارٹ پہ چلائیں تو کیسے چلے گا؟ جی میں بتاؤں؟ جی جی آپ اسے کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. فی ہما فی ہی فی ہما فی ہم, جی. اور فی ہننا, فی ہا, اور فی ہا فی ہننا, فی ہا اور فی ہما, جی فی ہما, اور فی ہننا, ٹھیک ہے. اور فی کی فی کما نہیں فی کی فی کا جی فی کا فی کما فی فی کما کم, فی کم, اور فی کی فی کما فی کننا, جی اور فی اور فی نا. جی. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اس کو واحد متکلم میں کیا تو پھر آپ نے اس کو جی کیا کر دیا؟ فی ہی کیا. تو آپ نے فی ہی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے جس طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ یا متکلم اور یا متکلم کو چاہیے ہی زیر ہوتی ہے. ٹھیک, اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے, متکلم والے کی, واحد متکلم کی. وہ فی ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے پڑھائی اسی طرح سے فی ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک. عفان صاحب کیا رہے ہو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فٹافٹ کرو تیزی سے. الہی الہما الہی
الہی، غور کرو کیا کہہ رہے ہو. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی الہ الا جب یہ ملا کے لکھتے ہیں تو یہ کھڑے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ سارے کھڑے جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یہ الہ جب آ کے ساتھ ملا تو کیا بن جائے گا؟ الہ الیہ. کیا بن جائے گا؟ الیہ. جی آگے کرو، آپ اس کو کنٹینیو کرو. پھر الیہ الہما الیہما. الیہما الیہم الیہا الیہا الیہما الیہن الیکا الیکما الیکم الیکی الیکما الیکن. اور الہ اور الینا. یہ الہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں نا کیا بن جائے گا؟ الہ پلس یا. الہ پلس یا ہے نا واحد متکلم کا. جی. تو اب دو یا اکٹھی آ گئی. دو یا الیہ. دو یا اکٹھی ہو گئی نا، ایک الہ کی یا ہو گئی اور ایک یا متکلم کی یا ہو گئی. جی. اگر میں اس کو کھول دوں، اس کو اگر میں کھولوں گا تو یہ بن جائے گا اس طرح سے الہ یا پلس یا. یہ دو یا اکٹھی ہو گئی نا، یہ دو یا اکٹھی ہو گئی. جی. تو اس کا ادغام کر دیں گے. جب اس کا ادغام کر دیں گے تو پھر اب یہ کہلائے گا الیہ الیہ. میری طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف. ٹھیک ہے سر جی؟ جی. جمیل صاحب سر جی جی السلام علیکم. کرتے ہیں. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اللہ سے کریں سر. اللہ سے بنے گا علیہ علیہما علیہم علیہا علیہما علیہنا علیکا علیکما علیکم علیکی علیکما علیکن اور علیہ اور علینا. زبردست سر، زبردست. اشتیاق صاحب جی. من کو ساتھ کر لیں. من ہے جی یہ من ہی. من ہی نہیں آئے گا، غور کریں سر. اب وہ قانون یاد کریں آپ جو میں نے آپ کو یاد کرائے تھے. من ہو. من ہو. من ہو. جی جی من ہو. جی جی. من ہو منہما منہم منہا منہما منہن من کا منکما منکم من کی منکما منکن منی منا. منی. دیکھیں یہ کیا ہو جائے گا؟ من منی پلس یا منا. تو منی. اور مننا. منا. منی اور مننا. حفصہ جی. ان سے کر لیں. انہو انہما انہم انہا انہما انہن انکا انکما انکم انکی انکما انکن انی انا. انا. ڈاکٹر صاحب عبدالرحیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی سر ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. جی آپ کریں لی سے. لہو لہو لہما لہم. آپ نے لی کر کے لہو کیوں کیا؟ سر گرامر کا رول نہیں پتا، لیکن برل اس کا آنا لہو ہے. اچھا صحیح ہے. تو اس کا رول میں آپ کو بتا دوں. رول اس کا یہ ہے کہ یہ لام جارہ، یہ لام جارہ کہلائے گا نا. لی لام جارہ. لی لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ آئے گا نا، جب ضمائر کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کو فتح کے ساتھ لکھیے. کیونکہ لام فتح جو ہے نا، یہ فتح یہ آپ کو دو تین جگہوں پہ اور پہ ہی ملے گا. تو یہ کنسپٹ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ لی لام جارہ
جب ضمائر کے ساتھ آئے گا تو اس کو فتح کے ساتھ لکھیں گے، لیکن پڑھیں گے اس کو جارا ہی، اس کو ایکسپٹ آپ جارا ہی کریں گے. اب اس کی کرتے کرنا جی سر. لہو 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 ما لہم، لہا لہو ما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکنہ، لی اور لنا. جی اور لنا. ٹھیک ہے سر جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ کوئی سوال نہیں ہے. مرکب جاری کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جس میں حروف جارہ استعمال ہو، حرف جارہ استعمال ہو. حرف جارہ کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 17 ہے، لیکن ہم صرف ان حرف جارہ کو پڑھا جو قرآن میں ہیں، اور قرآن میں صرف 11 ہیں. وہ 11 آپ کو یاد ہیں: با، تا، واو، کاف، فی، لام، من، ان، الا، علا، حتی. بس یہ ذہن میں رکھ لیں، اور آپ کو اس کا پروسیس معلوم ہے کرتا کیا ہے. اصل کام کیا کرتا ہے؟ جس اسم پہ بھی داخل ہوگا اس کو حالت جر کے اندر لے کے چلا. ٹھیک ہے جی. اصل آبجیکٹو کیا ہے ہمارا؟ اصل جو آبجیکٹو ہے آیات کو سمجھنا، آیات جو جملے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، اور جملہ مکمل ہی ہوتا ہے. ابھی فی الحال یہ ناقص ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جمیل صاحب آپ سے ایک سوال. جی. قرآن قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جی. مجھے بتائیے اس کی پہلے مجھے بتائیں اس میں کیا چیز کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ اسم ہے اور مبتدا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مبتدا ہو گیا سر. ہدایت جو ہے اس میں خبر ہے. ہدایت اس میں خبر ہے. اور تمام انسانوں کے لیے اس میں یہ اس میں جا رہا ہے. تمام انسانوں کے لیے یہ اس میں جا رہا ہے. اب آپ ایک چیز نوٹ کر لیں. جی. ہم نے کہا آپ کو کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں کم از کم 2 حصہ ہے، جی. مبتدا اور خبر. آج آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی آ گئی، مبتدا بھی آ گئی، خبر بھی آ گئی، ایک اور چیز آ گئی جس کو آپ نے کہا کہ یہ مرکب جاری ہے. تو یہ جو چیز، ایک اور تیسری چیز ہے، یہ وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ جو تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ کس سے ریلیٹڈ لگ رہی ہے سر آپ کو؟ قرآن سے. ہدایت خبر سے لگ رہی ہے؟ مبتدا سے. مبتدا سے لگ رہی ہے. قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے. تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ اس تمام انسانوں کا تعلق ہدایت سے نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں، قرآن سے لگ رہا. قرآن سے لگ رہا ہے. قرآن سے لگ رہا ہے آپ کو؟ قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہاں، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، لیکن اس میں ہدایت کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے. تو اس کا تو تعلق بنا اصل، وہ بنا ہدایت کے ساتھ. تمام انسانوں کا جو تعلق بن گیا وہ بن گیا ہدایت کے ساتھ. تو یہ جو تیسری چیز آج آپ کو نظر آ رہی ہے نا سر، اس کو جی. کہتے ہیں متعلق. اور یہ متعلق ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے گا مرکب جاری ہوگا. جی. تو متعلق ہمیشہ آپ کا مرکب جاری ہوگا. اب آپ کے پاس جو ہے وہ جملے کے اندر 3 چیزیں آ گئی سر. آپ کے پاس آ گئی مبتدا آ گیا، خبر آ گیا، اور متعلق آ گیا. متعلق آ گیا. جملہ اسمیہ کی جو ترکیب ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ مبتدا پہلے، خبر بعد میں، متعلق اس کے بعد آئے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی عربی بنائیں، کیا بنے گا سر؟ القرآن. القرآن. القرآن ہدی للعالمین. ہدی للعالمین. للعالمین. انسان ہے نا؟
लिन्नासी, सॉरी, लिन्नासी। लिन्नासी। अल कुरानु हुदन लिन्नास। लिन्नासी। ये हुदन किस तरह से बना है ये इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा बात पता चलेगा। हुदन जो है इसके बारे में इतना समझ लें कि ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर 2 ज़बर नजर आ रहे हैं आपको। ये दरअसल ये इसमें मकसूर कहलाता है और इसकी जो है ना मबनी हालत होती है और ये हालत नसब, हालत रफा, हालत जर सब में ये हालत मिलेगा। ये बना कैसे ये इंशाल्लाह आपको आगे जाकर पता चलेगा। तो अल कुरानु हुदन लिन्नास, कुरान जो है वो क्या है, हिदायत है तमाम इंसानों के लिए। ठीक है सर, ये हिदायत है क्या चीज? हिदायत गाइडेंस, यानी कि जो आपको सीधे रास्ते के मुतालिक बताए। जी, आप मुझे एक बात बताइए सर कि जो सबसे बड़ी नेमत है वो कौन सी नेमत है? हिदायत। हिदायत सबसे बड़ी जो नेमत है वो है ही हिदायत, क्योंकि अगर हिदायत ना हो तो कोई नेमत भी नेमत नहीं है, बल्कि वो नेमत जहमत है, रहमत बन जाएगी। वो नेमत फिर रहमत नहीं रहती, वो नेमत जो जहमत बन जाती है। आपके पास दौलत है, अगर आपके पास दौलत के साथ हिदायत नहीं है तो फिर उस दौलत का आप इस्तेमाल गलत कामों में करें। जी। आपके पास औलाद है, औलाद को हिदायत नहीं है, वो आपके लिए भी मुश्किल बनेगी, वो दूसरों के लिए भी मुश्किल बनेगी। आपके पास इल्म है लेकिन हिदायत नहीं है, आप माशरे के अंदर सिर्फ फितना फैलाएंगे। तो असल नेमत ही जो है ना वो हिदायत है, असल नेमत ही जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हिदायत है, ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है जी। जोहा, इसी बात को मैं चेंज कर देता हूँ। अभी तो मैंने आपसे कहा था ना कि कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, मैं आपसे कहता हूँ कुरान तमाम मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल कुरानु हुदल लिल मुत्तकीन। अल कुरानु हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकी नहीं आएगा, मुत्तकी नहीं आएगा जी। ये हालत जर है कि नहीं है? मुत्तकीन हालत जर, इन नसब और जर। इस पे तो नसब आ रही है। नसब और जर एक होती है ना। नसब और जर एक होता है। मुत्तकीन का क्या माना है? तक़वा इख्तियार करने वाले। तकवा, तकवा किसको कहते हैं? तकवा के क्या मानी? जहाँ तक खौफ खुदा। खौफ खुदा, खौफ खुदा, खुदा से खौफ होना चाहिए। ये कौन सा खौफ है? जैसे वो खौफ शेर को देख के हो जाता है या नहीं गलत काम करते हुए, यानी उसकी या नाराजगी का वो या वो जब वो आप सड़क पे जाएं और कोई आदमी आपको टीटी दिखाए और आपसे मोबाइल ले ले, उस वक्त जो खौफ? अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ। ये अल्लाह का खौफ कैसे होना चाहिए? किस चीज का खौफ है अल्लाह का? अल्लाह से किस चीज का? नाराज ना हो जाए। अल्लाह की नाराजगी का खौफ, अल्लाह का इस बात का खौफ कि अल्लाह की रहमत आपसे ना चली जाए, अल्लाह की शफकत आपसे ना चली जाए। कुरान आपसे तो मुत्तकीन का जो असल माना है ना वो है बचना। मुत्तकी का असल माना क्या है? बचना, बचना। कुरान आपसे कहता है कि जो डर गया वो मर गया। अपना शैतान आपसे कहता है जो डर गया वो मर गया। कुरान आपसे कहता है जो डर गया या जो बच गया वही बच गया, जिसने अपने आप को बचा लिया। तो तकवे से मुराद जो है ना, ये जो डरना है ना, ये डरना, ये वो वाला डरना नहीं है जो शेर को या सांप को या टीटी देख के हो जाए। डरना है, ये खौफ है इस बात का कि अल्लाह की रहमत हमसे ना छिन जाए, अल्लाह की शफ़क़त हमसे ना। ठीक है। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, आप इसे जवाब। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया था।
میں آپ سے کہتا ہوں آدمی گھر میں موجود ہے، تو بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، باقی کیا ہے؟ آدمی مبتدا ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے خبر ہے، ٹھیک ہے، اور گھر میں متعلق ہے۔ متعلق بنائیے اس کو. آدمی کو کیا کہیں گے؟ رجل. الرجل. الرجل. موجود کو کیا کہیں گے؟ موجود کو موجودی. موجودن. موجودن. یا موجود. موجودن. ہاں موجودن کہ موجودن، خبر کے ساتھ ہونی چاہیے. ہاں موجودن، ہاں وہ حالت رفع میں موجودن. الرجل موجود فی البیت. فی بیتی. البیت. تو آپ نے کہا اگر اس کے انالیسس کریں تو کیا انالیسس کریں گے آپ؟ ہاں رجل مبتدا ہے، یہ موجود. مبتدا ہو گیا، یہ مبتدا، یہ خبر اور یہ متعلق. ہاں اور اس میں وہ حروف جارہ فی ہو گیا اور البیتی مجرور ہو گیا. صحیح. میں اس جملے کو چینج کر دیتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں آدمی گھر میں موجود ہے کو میں موجود نکال دیتا ہوں. اب بنائیے، کیا بنائیے؟ آدمی گھر میں ہے. جی. الرجل فی البیت. الرجل فی البیت. اب ہم مجھے کریں. الرجل مبتدا ہے جی. اور فی البیت خبر ہو گئی. خبر ہو گئی، پھر بیتی خبر لگ رہی ہے. نہیں ہے تو متعلق ہے. آپ نے تو اوپر، میں نے تو موجود نکال دیا نا. آپ نے فی بیتی کے اوپر متعلق کا یا آپ نے خبر کا. آدمی گھر میں ہے، اچھا میں ہے جو ہے وہ ہوگی. اس کو آپ نے خبر. کہا، یہ اس کو آپ نے مبتدا کا، ہاں فی جو ہے وہ جارہ، البیتی جو ہے مجرور. جارہ اور مجرور مل کے متعلق. تو مبتدا ہے، متعلق ہے، خبر نہیں ہے. ہاں تو یہ جملہ خبریہ نہیں ہوگا. نہیں، میں جو آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ سن لیں. آپ کیونکہ آپ کا تھا یہی کہ آدمی گھر میں ہے، موجود جو ہے نا معذوف ہوگی. اس کا مطلب خبر جو ہے وہ معذوف ہے، یعنی بائی ڈیفالٹ موجود ہے. یعنی جب آپ کا آدمی کہتے ہیں آدمی گھر میں ہے تو اس کا کیا مطلب؟ موجود ہی ہے نا. اب ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو مردہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے تو موجود نا، فزیکلی تو موجود ہے نا. تو موجود جو خبر ہے، اصل جو خبر ہے وہ معذوف ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں جملہ اسمیہ میں، اب جو آپ کو سامنے پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے، اس کو نوٹ کر لیں. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. مرکب توصیفی مبتدا بنتا ہے نا، مرکب توصیفی مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتا ہے. مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے، خبر نہیں بنتا. مرکب اضافی مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتا ہے. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، کبھی بھی مرکب جاری مبتدا نہیں بنے گا. یہ پوائنٹ اچھی طرح سے اپنے ساتھ ذہن میں بٹھا دیں، ٹھیک ہے جی. لیکن مرکب
جاری جو ہے وہ خبر بھی نہیں بنتا، نہ مرکب جاری خبر بنتا ہے نہ یہ مبتدا بنتا ہے. مبتدا تو بنتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں آپ، خبر بھی نہیں بنتا. لیکن اگر جملے میں خبر محذوف ہو، جملے میں اگر خبر محذوف ہو تو متعلق جو ہے یعنی مرکب جاری متعلق جس کو ہم کہتے ہیں یہ قائم مقام خبر بن جاتا ہے. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، مرکب جاری کبھی بھی خبر نہیں بنتی. لیکن اگر جملے کے اندر خبر محذوف ہو، جیسے اس میں خبر محذوف ہے نا، چھپی بھی ہے نا موجود، جی اگر خبر محذوف ہو تو اس صورت میں جو مرکب جاری جس کو متعلق کہتے ہیں اس کو آپ قائم مقام خبر کا سٹیٹس دے دیتے. صحیح. اگر پرائم منسٹر موجود نہ ہو تو کسی نہ کسی کو آپ بنا دیتے ہیں نا کہ قائم مقام ہے یہ آج کل جی جی ٹیمپریری طور پر. تو الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے، یعنی گھر میں ہے اس کا مطلب جو اس کی خبر ہے موجود وہ محذوف. تو مرکب جاری کے بارے میں ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آتا، خبر بن کے بھی نہیں آ سکتا. لیکن اگر جملے کے اندر خبر محذوف ہو تو اس صورت کے اندر وہ قائم مقام خبر ضرور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جی کہہ رہے ہیں یہاں تک؟ ایکسکیوز می. جی سر. جی یہ آپ نے کیا فکرے کے اندر خبر کیا ہو؟ محذوف ہو، چھپی ہوئی ہو. معذوف. محذوف میم ہا محذوف، میم ہا ضاد واو اور فا ٹھیک. چھپی ہوئی. طاہرہ جی جی میں آپ سے کہتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی اس میں مبتدا اللہ، جی اللہ مبتدا اللہ اور مبتدا، جی اللہ قادر جو ہے خبر. اللہ قادر جو ہے اس کی خبر ہو گئی. خبر ہے. جی قادر آپ اس کی خبر ہو گئی. اللہ قدیر، جی قدیر جی ہر چیز پر، ہر چیز پر یہ اس کا متعلق ہی خبر ہو گیا. یہ اللہ متعلق حرف جر ہے، اللہ حرف جر ہے اللہ اور حرف جر، اور یہ ہر چیز جو ہوگا وہ مجرور ہو جائے گا. جی کلی اور جر اور جی جر اور مجرور مل کر متعلق کی خبر کلی شے. اللہ قدیر اللہ کلی شے. صحیح. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہی ہے نا؟ جی اچھا یہ تو ہم نے اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کیا. اگر میں اس کا ٹرانسلیشن اگر میں عربی سے اردو میں کروں جی تو آپ کیا ترجمہ کریں گی؟ اللہ، کیونکہ اللہ جو ہے اس پہ پیش ہے نا تو یہ فائل کے طور پر ہو گیا. اللہ قدیر. فائل اس وقت صورت میں آتا ہے جب وہ جملہ فعلیہ ہو. اچھا آپ اچھا مجھے ٹھیک ہے بتائیے، ٹھیک آپ ہے. مجھے بتائیے ہاں اللہ یہاں جی مبتدا کے طور پہ آئے گا جی جی ٹھیک ہے. کہ فائل اس اللہ وقت استعمال ہوگا جب جملہ فعلیہ کریں گے آپ. ٹھیک ہے صحیح صحیح ہو گیا. اللہ یعنی اللہ قدیر، یہ ہوگی قدیر صفت ہے نا قدیر. نہیں لیکن صرف تو ہے، صرف تو مشبہ بالفعل ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ قدیر جی جو ہے یہاں خبر کے طور پہ آیا تو اللہ جی جی قادر ہے قادر ہے اللہ پر کلی ہر شیء چیز. ہر چیز پر. لیکن جی اب میں ہر چیز. آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں
جب جی میں نے اس کا ترجمہ کیا ابھی عربی سے اردو میں، تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا اللہ قادر ہے ہر چیز پر، جی جبکہ میں نے یا اوپر آپ نے کہہ دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں میں سمجھی نہیں ابھی، یعنی اس کو قادر قدرت رکھنے والا آخر میں آنا چاہیے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ نہیں، ہاں میں جو آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ صرف یہ سمجھ لیں کہ جی نارمل جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے جملہ اسمیہ میں کہ پہلے مبتدا آتا ہے، پھر خبر جی ٹھیک آتی ہے، پھر متعلق آتا ہے۔ تو آپ نے صحیح ٹھیک کیا ہے ہے، آپ نے جی صحیح کیا ہے، یہ پہلے مبتدا آ گیا، پھر خبر جی آ گئی، اور پھر متعلق آ گیا۔ جی لیکن قرآن مجید میں جب آپ کو قرآن مجید میں جب آپ کو بعض دفعہ اگر کسی چیز کے اوپر تاکید کو زیادہ دینا ہوتا، تاکید کس جی کس دی گئی ہے؟ ہر چیز پر تاکید دی گئی ہے، ہر چیز ٹھیک پر جو ہے وہ تاکید ہے نا۔ جی تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ بعض دفعہ جب تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ چیزوں کو مقدم اور مؤخر کر دیتے ہیں۔ یعنی ٹھیک مقدم اور مؤخر سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز پر جو ہے اس کو فوقیت دے دی گئی نا، اس کے اوپر بات ہوئی ہے نا، جی اسٹریس اس پہ آ گیا، اور ہر جی چیز پر کیا چیز ہے؟ یہاں متعلق ہے، تو متعلق کو جو ہے وہ مقدم کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی جی تو آپ پھر اس کو کیا کریں گے؟ اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا ٹھیک قرآن مجید میں بھی آپ کو اسی طرح سے آیت ملتی ہے نا جمیل صاحب، ایسی ملتی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔ تو وہاں کیا ہوا؟ یہ مقدم اور مؤخر کا قانون بھی ایک آتا ہے، یعنی جس میں سٹریس بہت زیادہ دیا گیا۔ جی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی جو شکل چینج ہو جائے گی، اور اب یہ کس طرح سے بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا اللہ لا کل شیء علی کل شیء قدیر۔ قدیر۔ اب اس کی انالیسس کریں اپنا جمیل صاحب۔ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے جی، اللہ جو مبتدا ہو جائے گا، اللہ جو ہے وہ حرف اللہ جارہ ہے، مبتدا، اللہ اور جو ہے وہ جا رہا ہے، اور کل شیء میں یہ جو ہے ہر چیز ہے نا، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ جی۔ تو کلو آپ کا ہو گیا مضاف، جی، مضاف اور مضاف الیہ مجبور یہ بن ہو جائیں گیا گے۔ مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے جو ہے جارہ کے لیے مجبور مجرور ہو گئے، ایسے ہی ہے نا؟ جی، اور یہ جارہ اور مجرور مل کے بن گئے متعلق، متعلق۔ اور قدیرن کیا ہو گئی؟ وہ خبر ہوگی۔ یہ خبر ہو گئی۔ اس خبر کو آپ نے کیا کر دیا سر؟ اس کو ہم نے مؤخر کر دیا، اس مؤخر کو کر آپ دیا۔ کہیں گے خبر مؤخر، اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو متعلق کو کر سکتے ہیں مقدم، جی متعلق کو مقدم کر دیا اور خبر کو آپ نے مؤخر کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ، کیونکہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کے اندر ترجمہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں بہت سمپل ہوتا ہے، پہلے مبتدا، پھر خبر، پھر متعلق اور سو آن۔ لیکن اگر متعلق کو یا مبتدا کو آپ نے مؤخر یا مقدم کرنا ہے تو پھر اسی حساب سے آپ بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ نے اسٹریس کس کے اوپر دیا؟ متعلق کے اوپر دے دیا، تو آپ نے اس کو دیا تو اس کو مقدم آپ نے کر دیا کہ اللہ ہر چیز کے اوپر۔ سر یہ ہے کہ جیسے یہ آپ نے جو مجھ سے پوچھا تھا نا، اس میں یہ ہے کہ لفظی تو ہم ایسے کرتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید میں با محاورہ لکھا ہوتا ہے تو پھر اس میں اتنا فرق نہیں لگتا، اس میں وہ اسی طرح لکھ دیتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، نہیں تو آپ اللہ جی ہر چیز پر قادر ہی آپ پڑھتے ہیں نا. آپ دیکھیں نا آپ کیا کرتے ہیں، آپ جی یہ نہیں کر رہے اس کا، آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ قادر ہر چیز پر، یہ نہیں کرتے آپ، اللہ ہر چیز پر قادر ہی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب جی آپ نے اسٹریس کس پہ دیا؟ آپ نے ہر چیز. اس کے متعلق پہ دیا. دوسری جی بات ایک بات جی ذہن جی میں رکھ لیں بہت اچھی طرح سے کہ جی یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ ترجمہ تو میرے اور آپ کے لیے، جی جی یہ ٹھیک تو ہے. ترجمہ جو کرتے ہیں یہ تو میرے اور آپ کے لیے جس کی زبان نہیں ہے، جس کی ہوں زبان ہے اس کے لیے تو جی ترجمہ نہیں ہے. اسی لیے جو ہمارے جو استاد محترم ہیں وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہم سب کے استاد ہیں، بہت سارے ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ تو محسوس کرنے کی چیز ہے. قرآن جی مجید تو بالکل جو صحیح. ہے وہ محسوس کیا جاتا ہوں ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، صحیح اس کو محسوس کیا جاتا ہے. یہ ترجمے سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے، اس کو آپ کو فیل کرنا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے جب کہتا ہے نا للمتقین، تو یہ محسوس کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ جب صحیح. کہتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو آپ اپنی آنکھ بند کر کے سوچتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر میری کوشش اور میری ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہوں تو میرے پاس تو صرف کسی چیز کو کرنے کی ایک سوچ ہے، خیال ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں تو یعنی اس کا صرف ارادہ رکھ سکتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی اہمیت دی اس گئی کی ہے، یہی مطلب قرآن ہوا ہے، نا. قرآن ہے جی ہی محسوس کرنے کی چیز. اس کو صحیح ٹھیک. ہماری جو بدقسمتی ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم اس کلام کو محسوس نہیں کرتے. ہم اس کو طوطے کی طرح پڑھتے ہیں اور طوطے کی طرح پڑھتے ہوئے رٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں آگے پیچھے. اچھا میں ایک اور بالکل پوائنٹ صحیح. آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جمیل صاحب، آپ کے لیے، تمام ساتھیوں کے لیے. یہ جو میں نے مقدم و مؤخر کی بات کی ہے نا، تو جی مجھے یہ بتائیے کہ جملہ اسمیہ کا جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں، یہی ہے نا سر؟ ہاں جی. مبتدا پہلے اور خبر بعد میں. 5 ایسی سچویشن ہے ویسے ہے، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے صرف 2 رکھوں گا، کیونکہ میرا ایک اصول ہے، میں وہی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں اب تک یا پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو آنے والی ہوتی ہے وہ میں نہیں کروں، وہ میں آپ کو وقت کے ساتھ کروں. 5 ایسی سچویشن ہے جس کے اندر مبتدا کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. یعنی نارملی کیا ہوتا ہے، مبتدا پہلے آپ لکھتے ہیں اور خبر بعد میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں اس کو بھی چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک اور فارمیٹ پہ لے آتا ہوں. مبتدا کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. جی مبتدا معرفہ. 5 ایسی سچویشن ہے سر جس کے اندر مبتدا معرفہ نہیں نکرہ ہو سکتا ہے. جی مبتدا کیا ہو سکتا ہے سر جی؟ طرح ہو سکتا ہے. نکرہ ہو سکتا ہے. 5 ایسی سچویشن ہے. نارملی مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن 5 ایسی سچویشن ہے جس کے اندر مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے. میں بھی آپ کے سامنے صرف 2 سچویشن رکھتا ہوں کہ جب مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے. پہلی سچویشن مبتدا کی نکرہ ہونے کی یہ ہے کہ جملہ جو ہے وہ دعائیہ ہو. اب یہ دعا کے اندر دعا بھی ہو، اچھی دعا بھی ہو سکتی ہے، بدعا بھی ہو سکتی ہے. یہ دعا جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے سر اور بری بھی ہو سکتی ہے. تو اگر جملہ دعائیہ ہو تو یاد رکھیے گا مبتدا جو ہے وہ نکرہ لایا جاتا ہے. مبتدا کیا لایا جاتا ہے؟ نکرہ لایا جاتا ہے. مبتدا میں نے آپ سے کہا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. 5 سچویشن ایسی ہیں جس میں مبتدا کو معرفہ اپنا نکرہ لایا جا سکتا ہے. میں صرف آپ کے سامنے 2 سچویشن رکھوں گا. پہلی سچویشن یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ دعائیہ ہو، جملہ جو ہے نا دعائیہ ہو. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل سلام کیا حد علیکم. سلام علیکم. تو آپ کہیں گے سلام جو ہے وہ مبتدا، جی اور علیکم کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا جارہ، جا رہا. اور کم جو ہے یہ مجرور. جی
اور جارہ اور مجرور مل کے متعلق اور خبر موجود نہیں ہے تو آپ نے اس کو کہا قائم مقام خبر. خبر. اور مبتدا اپنی خبر اور قائم مقام خبر سے کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ سلام علیکم سلامتی ہو تم پر. تو دعائی کی صورت میں آ گیا. اگر یہ بد دعا کی صورت میں آ جائے قرآن مجید میں آپ کو آیت ملتی ہے وَيْلٌ وَيْلٌ ہلاکت کو کہتے ہیں. بد دعا ہے نا. اگر آپ کسی کو کہیں وَيْلٌ ہلاکت ہو تو آپ کو ملے گی قرآن مجید میں آیت وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ہلاکت ہے سر ڈنڈی مارنے والوں. تو وَيْلٌ مبتدا ویل مبتدا لل جو ہے وہ جارہ متففین جو ہے لام جارہ المتففین جو ہے وہ مجرور جارہ مجرور مل کے متعلق قائم مقام خبر قائم مقام خبر اپنے مبتدا سے مل کر رسمی خبریہ بن گئی. ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں پہ. تو پہلی سٹیٹس یہ ہے کہ جملہ دعائیہ ہو. اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے مبتدا جو ہے مبتدا جو دوسری وجہ ہے میں آپ کے سامنے پیسے 5 ہیں میں آپ کے سامنے دوسری رکھوں. دوسری وجہ مبتدا کی نکرہ آنے کی صورت میں یہ ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. مبتدا جب بھی مؤخر ہو کے آئے گا آپ کو ہمیشہ وہ نکرہ صورت میں ملے گا. مبتدا جب مؤخر ہو کے آئے گا آپ کو نکرہ صورت میں ملے گا. زوہا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سر ایگزامپل دے دیں. نہیں اوپر والی سمجھ میں آئی. ہاں اوپر والی تو سمجھ آ گئی نکرہ ہے. نیچے والی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مطلب صرف آپ کو جو کنسپٹ بتانا ہے وہ سمجھ لیں کہ مبتدا نارملی جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے نکرہ بھی آ سکتا ہے. اسی لیے یاد ہے میں نے جب کو لکھوایا تھا تو میں نے کیا کہا تھا مبتدا عموماً معرفہ یعنی 95% معرفہ. تو 5% کا جو ویریشن تھا وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. 5 سچویشن ہے بیسکلی اس کی. میں آپ کے سامنے بھی صرف 2 لکھ رہا ہوں. ایک دعا کی صورت میں دوسرا اگر مبتدا مؤخر ہو جائے. مبتدا مؤخر ہو جائے فار ایگزامپل جیسے میں آپ سے کہوں لہم کا مجھے بتائیں انالیسس کریں لہم کیا ہے. اس کے لیے اس میں ضمائر ہے اور لا وہ ہے جارہ ہاں جارہ اور وہ ہم جو ہے مجرور جارہ مجرور مل کے متعلق. ٹھیک ہے. لہم کا اگر ٹرانسلیشن کریں تو کیا ہوگا ان کے لیے. ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے کیا ہے اجر کبیر. اجر کبیر. اجر کبیر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یعنی اس کو آپ نے کہا موصوف اور اس کو آپ نے کہا صرف. موصوف اور صرف مل کے کیا بنے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بن کے کیا بن گئے یہ بن گئے مبتدا مؤخر. اور آپ دیکھیں مبتدا مؤخر کس حالت میں آیا نکرہ آیا. ان کے لیے ہے بڑا اجر. تو یہاں آپ دیکھیں کہ آپ نے اصل جو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا اس آیت کے اندر کہ اس کے اندر آپ نے پرائرٹی کس کو دی ہے خبر کو دی نا متعلق کو. ان کے لیے ہے اجر کبیر. اسی طرح سے دیکھیں سورہ واقعہ میں آپ کو ملتا سورہ واقعہ میں کہ میرے ساتھ سورہ رحمان میں یاد نہیں آ رہا فیہما فیہا فاکہۃ ورمان اس میں ہے. تو بیسکلی بس ذہن میں یہ رکھیں کہ جو آپ کا مبتدا ہے
یہ مبتدا 5 صورتیں ایسی ہیں سر جس کے اندر مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. ٹوٹل 5 صورتیں میں نے بھی آپ کے سامنے جو ہے صرف 2 رکھی ہیں, باقی 3 بھی آپ کے سامنے آٹومیٹکلی آ جائیں گی ود دا پیریڈ آف ٹائم. تو آج آپ کا مرکب جاری ختم ہو گیا. مرکب جاری ختم ہو گیا, آپ کے مرکبات تمام کے تمام ختم ہو گئے. جملہ اسمیہ کے حوالے سے آپ کا ایک سیکشن اگر دیکھا جائے تو آج آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب جملہ اسمیہ میں ہم اس میں زور کیسے پیدا کرتے ہیں, اس میں تاکید کیسے آتی ہے, اس میں جب کوئی ابہام آتا ہے تو اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے, اس کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے, اس کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے, اس میں حسر کیسے پیدا ہوگا, ندا کیسے ڈالی جائے گی, وہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے 2 کام میں آپ کے ساتھ کروں گا. ایک میں آپ لوگوں کو کچھ ایک ٹیسٹ کے طور پہ کچھ ایکسرسائز یا ٹیسٹ ہے, جو کچھ اب تک آپ نے پڑھا اس کے بارے میں کچھ سوال ہوں گے, بھلے اس کو آپ اوپن بک ٹیسٹ کے طور پہ کریں, جس طرح سے کریں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ اس کو بغیر اپنی میموری کے بیس پہ کریں, اور پھر میموری کے بیس پہ کرنے کے بعد خود اوپن بک آپ اپنا خود چیک کر کے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے نا اس کو اوپن بک سے بھی اس کو ریکنفرم کر دیں. اگلی جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی نئی چیز نہیں پڑھیں گے, بلکہ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی, بلکہ اس کا اگلی 2 کلاسز کے اندر ہم نے اب تک جتنا کی ہے اس کے حوالے سے جو قرآن مجید کے اندر آیات آئی ہیں, ہم اس کی انشاءاللہ تعالی انالیسس کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ جو کچھ اب تک آپ پڑھ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل یوز کتنا آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو اگلی ہماری جو اگلا سیشن ہوگا, اور ہو سکتا ہے اس سے اگلا سیشن بھی, یعنی اگلے 2 سیشن کے اندر ہم نئی چیز کوئی نہیں پڑھیں گے. ہم قرآن کی جو آیات ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے, میں اب وہ آیات کو آئیڈینٹیفائی کر کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھوں گا. تو ہم ان قرآن کی آیات کا انالیسس کریں گے, اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا, اور آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں اور انشاءاللہ تعالی واضح ہو کے آ جائیں گی. اور جب ہم وہ کریں گے تو جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کا آٹومیٹکلی ایک ریویژن بھی ہو جائے گا. تو ایک ایکسرسائز میں آپ کو اس کی بھی بھیج دوں گا, اس کو دیکھ لیجیے گا. اور لیکن اصل جو ہے نا, جو میں آپ کو دوسرا ایک پیپر بھیجوں گا اس کو ضرور کیجیے گا. اٹس لائک این اوپن بک ٹیسٹ ہے. کوشش آپ پہلے کریں کہ اپنی میموری کے بیس پہ کریں, اور اگر وہ میموری کے بیس کے اوپر آپ کو مشکل پیش ہے تو پھر آپ اپنی کتاب کو یا جو بھی آپ نے نوٹس بنائے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی آپ سے, تو پھر منڈے کے روز آپ سے ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی سر, آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ پچھلی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہیں تو میں ان کو سن کے تو نوٹس وغیرہ بنا لوں ان سے, تاکہ میری ریویژن ہو جائے. یہ جو میں ریکارڈنگ ابھی آپ کو جو اس کی بھیجوں گا, تو آپ اس کے لنک میں اگر جائیں گی تو آپ کو آٹومیٹکلی میری سارے لنکس, آپ کو ساری ریکارڈنگ اس میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے جی. اوکے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.